آقا کریم نے ارشاد فرمایا جس نے استغفار کو لازم کر دیا تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ہر غم سے، ہر مشکل سے، ہر تکلیف سے اس کے لیے کشادگی پیدا کرتے، ہر اذیت دور کر دے گا، اور ہر مشکل اور ہر پیچیدگی سے اس کے لیے راستہ پیدا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ اس کے حضور استغفار کرو، وہ آسمان سے بارشیں نازل کرے گا، تمہیں بیٹے بھی دے گا، تمہیں مال بھی دے گا، لہلہاتے باغ بھی ہوں گے، چلتی نہریں بھی ہوں گی، معیشت کا پہیہ چل جائے گا اگر تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ گے۔ تو آج ہم کہتے ہیں یہ وہ فلاں ماہر اور فلاں شخص ہو تو پھر ہماری معیشت بہتر ہو سکتی ہے۔ اللہ نے کہا استغفار کرنا سیکھ لو، میں تمہارے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دوں گا۔ کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ اپنے معمولات زندگی میں شامل کریں، یہ تجدید ایمان کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح سبحان اللہ و بحمدہ یہ دن میں 100 مرتبہ اپنے معمولات میں شامل کر لیں۔ اگر سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ یا اس کے برابر بھی گناہ ہوئے تو یہ کلمات صرف 100 مرتبہ پڑھنے سے سارے گناہ بخش لیے جاتے ہیں۔ اسی طرح درود شریف کی کثرت، سورہ ملک کو یاد کرنا اور سورہ یاسین کی تلاوت کرنا 10 قرآن مجید پڑھنے کے ثواب کے برابر ہی۔ تو یہ اتنا خزانہ آج کی اس نشست آپ کو دے دیا گیا ہے۔ استغفار کریں، تقوی کے خوگر ہو جائیں، شکر کرنے کی عادت ڈالیں۔ جو شکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ عطا فرماتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس طرح دوسروں کی پریشانیاں دور کریں، اللہ آپ کی پریشانیاں دور کرے گا۔ بانٹنے کا مزاج پیدا کریں، آپ کے پاس جو بھی ہے بانٹ دیں، علم ہے تو بانٹیں، خوشیاں ہیں تو بانٹیں، آپ کے پاس دولت ہے تو لوگوں کے دکھ اس دولت سے دور کرنے کی کوشش کریں۔ جب آپ بانٹنا شروع کر دیں گے تو آپ کا رب آپ کو عطا کرنا شروع کر دے گا۔ یہ بات تو ہو نہیں سکتی کہ انسان کی زندگی میں مشکل نہ ہو۔ جب انسان کو پیدا کیا گیا تھا، اس کا خمیر بویا گیا تھا، تو 39 دن تک اس کے خمیر پر مٹی جو گوندی گئی تھی انسان بنانے کے لیے، اس پر 39 دن دکھوں کی بارش ہوئی تھی اور ایک دن خوشیوں کا می برسا تھا۔ تو انسان کی زندگی میں خوشی اور غم اس تناسب سے ہیں۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، انسان کی زندگی مشقتوں کا مجموعہ ہے، حالات کی تلخیوں کے سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے، لیکن حالات مشکل ہو جائیں تو ان سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ تو سنیے قرآن کیا کہتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ سے ڈرنے لگ جاتا ہے، تقوی اختیار کر لیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کے لیے مخرج پیدا کر دیتا ہے، یعنی اس مصیبت سے نکلنے کے اللہ راستے دیتا ہے۔ یہ اس شخص کا مقصوم ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اس پر مشکلات اس پہ بھی آتی ہیں، یہ نہیں کہ اس پہ مشکلات نہیں آتی، زندگی کی مشکلات کا وہ بھی شکار ہوتا ہے، لیکن جو ہی مشکلات آتی ہیں ان مشکلات سے نکلنے کا اللہ اسے راستہ بھی عطا کر دیتا ہے۔ اور دوسری بات، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا، وہاں سے رزق دے دیتا ہے۔ بندہ تو یہ کہتا نا مجھے یہاں سے ملے گا، یہاں سے، ایک بندے کی منصوبہ بندی ہے، لیکن جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا اللہ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں اسے گمان بھی نہیں ہوگا، خیال بھی نہیں ہوگا کہ یہ راستہ بھی اصول رزق کا ہو سکتا ہے۔ تو یہ میرے رب کا وعدہ ہے، میرے رب کے وعدے سچے ہیں۔ تو جب تم اللہ سے ڈرنے لگو گے تو یہ تخت و تاج، یہ دنیا کی عزتیں، یہ تمہارے قدموں میں ہوں گی۔ اس سے ڈرنے کا نتیجہ ہے جو تمہارا رب تمہیں عطا فرمائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے کہا میرے ہاں اولاد نہیں ہے، تو آپ نے کہا استغفار پڑھا کرو۔ ایک دوسرا شخص آیا کہ صاحب بارشیں نہیں ہوتی، فرمایا استغفار پڑھا کرو۔ تیسرا شخص حاضر خدمت ہوا اور کہا کہ ہمارے ہاں قحط کا عالم ہے، فرمایا کہ استغفار پڑھا کرو۔ تو کوئی پاس بیٹھا تھا، اس کے اٹھ کے جانے کے بعد کہا کہ مختلف لوگ مختلف سوال لے کر آئے اور آپ نے ایک ہی جواب دیا کہ استغفار پڑھا کرو۔ تو کہا میں نے اپنی طرف سے تھوڑا دیا، یہ تو میرے رب کا فرمان ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا سورہ نوح پڑھو، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے رب کے حضور استغفار کیا کرو، اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ جب تم استغفار کرو گے تو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ ایک تو فائدہ اس کا یہ ہوگا، وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان سے موسلادھار بارشیں بھی برسیں گے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ،
اور اللہ تمہیں استغفار کی برکت سے مالا مال بھی کر دے گا، وہ بنین، اور تمہیں بیٹے بھی عطا کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہیں باغ بھی عطا کرے گا اور تمہیں چلتی ہوئی نہریں بھی عطا فرمائے۔ استغفار کی ضرورت ہے، آپ کے دریاؤں کا پانی سوکھ گیا، استغفار کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو پانیوں سے مالا مال کر دے گا، بارشیں ہوں گی، قحط سالیاں دور ہوں گی، بے اولادوں کو استغفار سے اولاد نصیب ہوگی، اور معیشت کی بہتری جو ہے وہ استغفار کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ تو یہ 5 چیزیں بیان فرمائیں، تو استغفار سے خوشحال زندگی کا تصور ابھرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت سن لیجئے، کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تانبے کو، لوہے کو، دھاتوں کو زنگ لگتا ہے، اس طرح دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے، اور فرمایا زنگ کو اتارنے کے لیے جو چیز بنائی گئی ہے وہ استغفار ہے۔ تو استغفار دلوں کا زنگ اتارتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت، کثرت ذکر، موت کی تذکیر اور استغفار یہ دلوں کا زنگ اتارتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آپ کے سامنے جو احادیث رکھی گئی ہیں، اللہ ہمیں ان سب پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نے ایک تمنا کی ہے، حضور کے دل میں ایک خواہش تھی کہ اگر یہ ہو جائے تو امت کے بھلے کی بات ہے، تو فائدہ تو ہمارا ہوگا، خوش حضور ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ میری آرزو ہے کہ میرا ہر امتی سورہ ملک اپنے سینے میں سمو لے۔ اللہ سورہ ملک کا جمال بھی دے، اس کی تلاوت کا نور بھی نصیب فرمائے، صحت لفظی کے ساتھ اس کو پڑھنے کی، اس کو یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وہ سینہ قبرستان کی طرح ہے جس میں قرآن کی کچھ آیات نہیں، تو اس لیے اپنے سینے کو منور کریں، آباد رکھیں، اللہ آپ کو اپنی خاص عنایات نصیب کرے۔ ایک دن صحابہ سے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ ہر مومن کے سینے میں سورہ ملک ضرور موجود ہو، یہ میری تمنا ہے، حضور نے فرمایا۔ تو میں آرزو کروں گا جو مجھے سن رہے ہیں اس رمضان میں پھر کوشش کر کے یہ سورت یاد کر لی۔ بہت بڑی سورت نہیں ہے حجم کے اعتبار سے، صرف 30 آیات ہیں، اگر 2 آیتیں روز یاد کریں تو آپ کو 15 دن لگیں گے، صرف 2 آیات۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، ایک تو یاد ہو گیا، آپ کو سبق کا آغاز ہو گیا۔ اب باقی 29 آیتیں رہ گئی ہیں، تو میں چاہوں گا کہ میرے جملہ سننے والے اور آپ جتنے لوگ موجود ہیں یہ ارادہ کریں، عزم مصمم کہ ہم نے سورہ ملک یاد کرنی ہے، اور یہ میری آرزو نہیں ہے، یہ میرے حضور کی آرزو۔ اللہ اکبر۔ تو حضور نے فرمایا اِنَّ سورۃ فی القرآن 30 آیۃ، فرمایا قرآن مجید میں ایک سورت ہے جس کی صرف 30 آیات ہیں، اگر کوئی شخص اس سورت کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کی برکت سے اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور فرمایا کہ وَهِيَ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ، اور وہ سورت ہے تبارک الذی بیدہ الملک، سورہ الملک ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج جا کر ہی آپ جو ہے وہ اس سبق کو شروع کر دیں گے، اور اگر آپ کو 5 آیتیں بھی آج یاد ہو گئی یا 3 آیتیں بھی یاد ہوگی تو آپ کو لگے گا کہ کوئی مشکل کام نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت سن لیجئے، کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تانبے کو، لوہے کو، دھاتوں کو زنگ لگتا ہے، اس طرح دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے، اور فرمایا زنگ کو اتارنے کے لیے جو چیز بنائی گئی ہے وہ استغفار ہے۔ تو استغفار دلوں کا زنگ اتارتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت، کثرت ذکر، موت کی تذکیر اور استغفار یہ دلوں کا زنگ اتارتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آپ کے سامنے جو احادیث رکھی گئی ہیں، اللہ ہمیں ان سب پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ اپنے معمولات زندگی میں شامل کریں، یہ تجدید ایمان کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح سبحان اللہ و بحمدہ یہ دن میں 100 مرتبہ اپنے معمولات میں شامل کر لیں۔ اگر سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ یا اس کے برابر بھی گناہ ہوئے تو یہ کلمات صرف 100 مرتبہ پڑھنے سے سارے گناہ بخش دیے جاتے۔ اسی طرح درود شریف کی کثرت، سورہ ملک کو یاد کرنا اور سورہ یاسین کی تلاوت کرنا 10 قرآن مجید پڑھنے کے ثواب کے برابر۔ تو یہ اتنا خزانہ آج کی اس نشست میں آپ کو دے دیا گیا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو یہ یاد کر لیں ماہ صیام کے اندر، انشاءاللہ آپ کو بڑا نور نصیب ہوگا۔ بہت ساروں کو تو یاد ہوگی، اور جس کو نہیں ہے تو پڑھنا تو آج سے شروع کر دے سورہ ملک روزانہ، لیکن باقی
حضور کی جو آرزو تھی، حضور نے ایک تمنا کی ہے، حضور کے دل میں ایک خواہش تھی کہ اگر یہ ہو جائے تو امت کے بھلے کی بات ہے، تو فائدہ تو ہمارا ہوگا، خوش حضور ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ میری آرزو ہے کہ میرا ہر امتی سورہ ملک اپنے سینے میں سمو لے۔ اللہ سورہ ملک کا جمال بھی دے، اس کی تلاوت کا نور بھی نصیب فرمائے، صحت لفظی کے ساتھ اس کو پڑھنے کی، اس کو یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وہ سینہ قبرستان کی طرح ہے جس میں قرآن کی کچھ آیات نہیں، تو اس لیے اپنے سینے کو منور کریں، آباد رکھیں۔ اللہ آپ کو اپنی خاص عنایات نصیب کرے۔ ایک دن صحابہ سے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ ہر مومن کے سینے میں سورہ ملک ضرور موجود ہو، یہ میری تمنا ہے، حضور نے فرمایا۔ تو میں آرزو کروں گا جو مجھے سن رہے ہیں اس رمضان میں پھر کوشش کر کے یہ صورت یاد کر لی۔ بہت بڑی صورت نہیں ہے حجم کے اعتبار سے، صرف 30 آیات ہیں۔ اگر 2 آیتیں روز یاد کریں تو آپ کو 15 دن لگیں گے، صرف 2 آیات۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، ایک تو یاد ہو گیا، آپ کو سبق کا آغاز ہو گیا۔ اب باقی 29 آیتیں رہ گئی، تو میں چاہوں گا کہ میرے جملہ سننے والے اور آپ جتنے لوگ موجود ہیں یہ ارادہ کریں، عزم مصمم، کہ ہم نے سورہ ملک یاد کرنی ہے، اور یہ میری آرزو نہیں ہے، یہ میرے حضور کی آرزو ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور نے فرمایا انا سورۃ فی القرآن ثلاثون آیۃ، فرمایا قرآن مجید میں ایک سورت ہے جس کی صرف 30 آیات ہیں۔ اگر کوئی شخص اس سورت کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کی برکت سے اس کی مغفرت فرما دیتا، اور فرمایا کہ وَهِيَ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ، اور وہ سورت ہے تبارک الذی بیدہ الملک، سورہ الملک ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج جا کر ہی آپ جو ہے وہ اس سبق کو شروع کرتے ہیں، اور اگر آپ کو 5 آیتیں بھی آج یاد ہو گئی یا 3 آیتیں بھی یاد ہوگی تو آپ کو لگے گا کہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔